بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی کو چند ماہ ہو گئے تھے۔ شریک حیات کو لے کر میری کوئی خاص خواہش نہیں تھی کہ اسے خوبصورت ہونا چاہیے، پڑھی لکھی ہو یا پھر ماڈرن ہو، کیونکہ میں خود بھی ایک مستری تھا اور اپنے ہی جوڑ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ شادی کے بعد اسے اور مجھے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہاں، بس میرے گھر کو سنبھال سکتی ہو اور سمجھدار ہو، بس یہی دو چیزوں کی میں نے چاہت کی تھی، اور پھر مجھے ویسی ہی شریک حیات ملی تھی جیسی میں نے چاہی تھی، نیک، سلجھی ہوئی، معصوم اور کم گو۔ میں پرسکون تھا کہ چلو زندگی میں کہیں تو سکون ملا، ورنہ زندگی کا ایک حصہ تو مکمل پریشانیوں اور محنت مزدوری کی نظر ہو چکا تھا۔ میری بیوی کی معصومیت تھی کہ میں تھکا ہارا کام سے آتا تو اسے دیکھ کر سکون سا مل جاتا تھا۔ پھر شادی کے چند ماہ بعد مجھے شہر کام کرنے کے لیے جانا پڑ گیا۔ بیوی کو خیال رکھنے کا کہہ کر میں شہر آ گیا، اور اسی طرح میں ایک ہفتے بعد گھر آتا تھا اور اگلے دن دوبارہ سے شہر چلا جاتا۔ زندگی اپنے لے پر چلتی جا رہی تھی، لیکن پھر سب کچھ عجیب ہونے لگ گیا۔ میں جب بھی ایک ہفتے بعد شہر سے واپس آتا تو گھر کی دیوار ٹوٹی ہوتی تھی۔ بیوی سے دیوار ٹوٹنے کی وجہ پوچھتا تو وہ کہہ دیتی کہ رات کو آندھی آئی تھی جس کی وجہ سے دیوار ٹوٹ گئی ہے۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ ایک روز میں شہر سے واپس آیا تو دیکھا میرے گھر کی دیوار ٹوٹی پڑی ہے۔ میرے تو آسان خطا ہو گئی۔ اتنی محنت اور پیسے لگا کر میں نے گھر کی دیواریں کھڑی کی تھی، لیکن اب وہ زمین بوس ہوئی پڑی تھی۔ میں جلدی سے دیوار سے پھلانگتا گھر کے اندر گیا اور دیکھا کہ میری بیوی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھا تھا اور پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، گھر کی دیوار کیسے گری؟ تو وہ بولی کہ رات کو آندھی آئی تھی جس کی وجہ سے دیوار گر گئی۔ میں حیران ہوا کہ آندھی کی وجہ دیوار کیسے گر سکتی ہے۔ میں نے دیوار کو دیکھا اور پھر اپنی ڈری سہمی کھڑی بیوی کو دیکھا۔ میں نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور اسے کمرے میں لے آیا۔ کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، میں آج ہی دیوار بنا دیتا ہوں، میں نے اسے تسلی دی امیز انداز میں کہا، اور خود بھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا ذہن یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہو رہا تھا کہ آندھی کی وجہ سے دیوار گری ہے۔ میرا گھر الگ جگہ پر تھا، آس پاس کھیت تھے۔ میں نے سر جھکائے بیٹھی بیوی کو دیکھا اور باہر آ گیا۔ ایک چھٹی ملی تھی، اس میں بھی سکون نہیں۔ میں نے غصے سے سوچا اور دیوار کھڑی کرنے لگ گیا۔ سارا دن میرا دیوار بناتے گزر گیا تھا۔ رات کو تھک ہار کر جب میں بستر پر لیٹا تو میری بیوی میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ آپ نے واپس کب جانا ہے؟ مجھے اس کے سوال پر حیرت ہوئی تھی کہ عجیب عورت ہے، ابھی ابھی دیوار بنا کر لیٹا ہوں اور یہ کہہ کے مجھ سے واپس جانے کا پوچھ رہی ہے۔ میں نے ضد سے جواب دیا کہ کل شام تک واپسی ہوگی۔ میرے کہتے ہی بیوی کا تو جیسے چہرہ کھل اٹھا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ پہلے تو کبھی میرے جانے پر اتنا خوش نہیں ہوئی تھی، تو اب اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے بیوی کا چہرہ دیکھا، وہ معصومیت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی وہ ہولے سے مسکرائی اور اٹھ کر کھانا لینے چلی گئی، جبکہ میں سوچ میں پڑ چکا تھا کہ آخر دیوار ٹوٹی کیسے ہے۔ میں نے چارپائی پر لیٹے لیٹے باہر بنی گلی دیوار کو دیکھا تھا۔ اتنے میں میری بیوی کھانا لے کر آ گئی۔ کھانے کے دوران بھی میری ساری سوچوں کا مرکز ٹوٹی ہوئی دیوار تھی۔ مجھے کسی بھی طور اطمینان نہیں آ رہا تھا، مجھے عجیب بے چینی ہونے لگی تھی۔ کھانا کھا کر میں گھر سے باہر آ گیا اور اپنے دوست کے پاس چلا گیا جس کے محلے میں دکان تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے مجھ سے شہر کے موسم کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ شہر کی آب و ہوا گرد و غبار والی ہے۔ باتوں باتوں میں نے دوست سے گاؤں کے موسم کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ کافی دنوں سے موسم خشک ہے، نہ ہوا چلتی ہے نہ ہی بارش کا کوئی امکان ہے۔ دوست کی باتوں نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ میری بیوی کے مطابق تو رات کو تیز آندھی آئی تھی جس کی وجہ سے گھر کی دیوار گری تھی، لیکن دوست تو اس کے برعکس ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں مکمل الجھ چکا تھا۔ راستے میں آتے پتھروں کو ٹھوکر مارتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے،
لیکن میرا دوست مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گا؟ اسے کیا ضرورت ہے مجھ سے جھوٹ بولنے کی؟ لیکن میری بیوی بھی تو اتنی معصوم تھی، وہ کیوں جھوٹ بولے گی؟ اور بھلا کیا وہ خود سے دیوار توڑ سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے کل میرا دوست گاؤں میں موجود ہی نہ ہو۔ میں خود ہی سوال کرتا جا رہا تھا اور خود کو تسلی دیے جا رہا تھا۔ اسی کشمکش میں مبتلا میں گھر تک آیا اور دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر بیوی نے دروازہ کھولا تو میں اندر آ گیا۔ چائے بناؤ آپ کے لیے؟ میری بیوی نے اپنی ازلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھا تھا۔ ہاں لے آؤ۔ پھر ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں میں نے دماغ میں اٹھنے والے سارے سوالات کو جھٹکا تھا اور بیوی کے ساتھ پرسکون ماحول میں چائے پینے کا سوچا تھا۔ میں صحن میں پڑے سوکھی گھاس کے بنے موڑے پر جا کر بیٹھ گیا اور آسمان پر نظریں ٹکا لی۔ تھوڑی ہی دیر میں میری بیوی چائے کے کپ لے کر خود بھی میرے پاس آ گئی۔ میں چائے پیتے ہوئے بیوی کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں کپ کے دانے پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں لگتی ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تو وہ ایک دم چونک گئی اور میری طرف خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ میں جب سے آیا تھا اس کا بدلا انداز دیکھ رہا تھا، وہ بدل چکی تھی۔ اس کے ہر انداز میں اجنبیت چھلکنے لگی تھی، یا پھر یہ شاید میرا وہم تھا۔ میرے ہاتھ کی طرف اس نے دیکھتے میری طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ کہاں گم ہو؟ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، آج میں نے ہنستے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ تلے لرزا تھا۔ اب کی بار میں چونکا تھا۔ خیریت ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس کے چہرے کا بغور مطالعہ کرتے پوچھا تھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں آپ کا کام کیسا جا رہا ہے؟ ایک دم سے وہ نارمل ہوتی بولی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ بات بدل رہی ہے۔ میں نے بھی بات کو زیادہ کھینچنے کے بجائے بات کو وہی ختم کیا اور اس کی باتوں کا جواب دینے لگ گیا۔ صبح پورا دن میں نے بیوی کے ساتھ گزارا اور شام کو واپس شہر آ گیا۔ شہر آ کر بھی میری ساری سوچیں پیچھے گھر پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ میں شدید پریشان ہو چکا تھا۔ کام سے آنے کے بعد میں نے بیوی کو کال کی، بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کام کر رہی ہوگی، اس لیے تھوڑی دیر بعد فون کرنے کا سوچا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے بیوی کو دوبارہ فون کیا تو اب کی بار اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ حیران ہوا کہ وہ رات کے 11 بجے کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے کئی بار فون کیا لیکن اس نے نہیں اٹھایا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا تھا، لیکن میں اتنی دور بیٹھا بھی کیا کر سکتا تھا، اس لیے صبر کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ساری رات میری سوچوں میں بسر ہو گئی تھی کہ میری بیوی کس سے فون پر بات کر رہی ہوگی، گھر کی دیوار کیسے گری ہوگی۔ بیوی کا رویہ، اس کے انداز مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگلے روز میں رات بھر جاگنے کی وجہ سے کام پر لیٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے مالک سے بہت باتیں سننا پڑی تھی، جنہیں میں نے بہت ضبط سے سنا تھا، کیونکہ اگر میں ذرا بھی بحث کرتا تو مالک مجھے کام سے نکال دیتا اور مہنگائی اس دور میں کہاں سے نیا کام تلاش کرتا۔ ہزار ضروریات آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ مالک سے کھری کھوٹی سن کر میں کام پر آ گیا اور کام کرنے لگ گیا۔ کام کے دوران بھی میرا ذہن ایک بار پھر بھٹک کر بیوی کی باتوں کی طرف گیا تھا۔ میری بیوی کم عمر بھی تو بہت تھی، اور پھر میں اس گاؤں میں اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بار بیوی کو اپنے ساتھ ہی شہر لے آؤں گا تاکہ میری پریشانی ختم ہو جائے اور میں کام پر مکمل توجہ دے سکوں۔ یوں ہی دن گزر گئے اور میں ہفتہ پورا ہونے سے پہلے ہی گھر آ گیا۔ مجھے یوں اچانک سے گھر میں دیکھ کر میری بیوی کا رنگ اڑا تھا۔ آپ اچانک سے آ گئے؟ ابھی تک 1 ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا۔ میری بیوی کے لہجے میں واضح بوکھلاہٹ تھی۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا، وہ اتنا کیوں گھبرا گئی تھی۔ مجھے تجسس ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور چارپائی پر بٹھا دیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے آنکھوں میں حیرت سموئے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں کیوں پریشان ہوں گی؟ میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ نے آنے سے پہلے اطلاع نہیں کی، اور آپ کو یوں اچانک دیکھ کر مجھے لگا کہ آپ کی نوکری چلی گئی ہے۔ میری بیوی کی بات پر میں ہلکا سا ہنسا تھا، پھر اس کے سر پر ہلکی سی چھپت لگا کر میں نے کہا کہ جلی بیوی، میری نوکری صحیح سلامت ہے، تم فکر نہیں کرو، بس اس بار کام تھوڑا تھا تو میں آ گیا۔ اچھا، پھر آپ کب واپس جائیں گے؟ آپ
सवालिया अंदाज में मेरी बीवी ने मुझसे पूछा था। मैंने उसे उलझन ज़दा नज़रों से देखा और कहा कि खैरियत है ना? तुम्हें मुझे भेजने की बहुत जल्दी होती है बेगम, अभी तो मुझे आए 10 मिनट पूरे नहीं हुए। मैंने इससे शिकवा किया था। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा चले छोड़े ये सब बातें, खाना लाऊं? आपके लिए चारपाई से उठती वो बोली थी। हाँ ले आओ। तब तक मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ। जब मैं मुंह हाथ धोकर बाहर निकला तो खाना मेरे सामने पड़ा था और बीवी मोबाइल पर बटन दबाने में मसरूफ थी। मैंने तौलियत से हाथ पूछते इसे देखा और चारपाई पर आकर बैठ गया। मैं देख रहा था कि वो मुसलसल तेज तेज उंगलियां चलाती जा रही थी। उसके चेहरे पर वाजिया परेशानी नजर आ रही थी। मेरी नज़रों की तपश उसे महसूस हुई तो उसने मोबाइल से सर उठाए मुझे देखा। मोबाइल बंद करके उसने मेज़ पर रखा और मेरे पास चारपाई पर आकर बैठ गई। तुम नहीं खाओगे खाना? मैंने पानी पीते उसके चेहरे के तासरात देखकर पूछा था। वो शदीद बेजार नजर आ रही थी। उसके माथे पर गुस्से से लकीरें बनी हुई थी। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वो खामोशी से बैठी रही थी। मैंने भी फिर खामोशी से खाना खाया और लेट गया, जबकि बीवी बर्तन समेटती उठी और बावर्ची खाने में चली गई। सफ़र की थकावट की वजह से मैं लेटते ही सो गया था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुली थी। मैंने देखा कि मेरी बीवी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है। मैं उठा और कमरे से बाहर आ गया। मैंने सहन में आकर देखा तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैंने सारा घर देख लिया था लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। मैं एकदम से खौफजदा हो गया था कि आखिर मेरी बीवी कहाँ चली गई है। मैंने अभी कदम कमरे की तरफ मोड़े ही थे कि मुझे सहन के कोने में बने स्टोर रूम से किसी की सरगोशी की आवाज़ आई थी। मैंने बगैर चाप के कदम उठाए और चलते चलते स्टोर रूम तक आया। अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की लेकिन मैं कुछ भी सुन भी नहीं पाया था। मैंने सोचा कि खुद ही देख लूं कि अंदर कौन है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। अंदर मेरी बीवी संदूक से सर दिए खड़ी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा तो हैरानी का मुजाहरा किया। अरे आप उठ गए? तुम रात के इस पैर यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसका सवाल नज़रअंदाज करके पूछा था और इसके चेहरे को गौर से देखा था। वो मैं चादर लेने आई थी कमरे में, मच्छर बहुत है, मेरी बीवी लहजे में बेचारगी लाए बोली थी। लेकिन उसका चेहरा उसके लहजे के साथ नहीं दे रहा था। उसका रंग लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने तिरछी नज़रों से उसके हाथों की तरफ देखा था। उसने एक हाथ पीछे को कर रखा था। मैं जानता था वो क्या छुपा रही थी। अच्छा ठीक है, अगर चादर मिल गई है तो आ जाओ, वक्त काफ़ी हो गया है, मैं कहता हुआ बाहर निकल आया, जबकि मेरा जहन मुझे कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था। मैंने बार हाँ अपनी मनफी सोचों की नफ़ी की थी लेकिन मेरे दिल और दिमाग में एक अनदेखी जंग छिड़ चुकी थी। मेरी बीवी इतनी रात को किससे बात कर रही थी? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही थी? मेरी पीठ पीछे वो क्या गिरती फिर रही थी? मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने पहलू में सोई अपनी बीवी को देखा। वो शक्ल से कितनी मासूम लगती थी, उसकी बातें भी कितनी मासूमाना थी, लेकिन उसकी हरकतें मुझे बिल्कुल फरेबी औरतों की तरह लगने लगी थी जो अपनी मोहब्बत और मासूमियत से मर्दों को काबू करना जानती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मुझे कर रखा था। शादी के शुरू के दिनों में उसकी परहेजगारी और मासूमियत का मैं असीर था, लेकिन अब वो अपनी मशकूक हरकत से मुझे खुद से दूर करने लगी थी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। मैंने कमरे से बाहर दीवार को देखा था। वो कायम थी। इस बार दीवार सही सलामत थी, लेकिन मेरा मान टूटा था, मेरा भरोसा टूटा था। मैं रात भर जागता रहा था। सुबह फजर की अजान हुई तो मैं नमाज की नीयत से घर से बाहर आ गया। मेरा सीना जल रहा था। मुझे अपने अंदर बेयकीनी और शक का लावा उबलता महसूस हो रहा था। मैंने हाथ की मुट्ठी बनाकर सीने पर रसीद की और मस्जिद आ गया। सीने में अब भी शदीद जलन हो रही थी। बामुश्किल नमाज अदा की और घर जाने के बजाय मस्जिद में ही बैठ गया। सफ़े खाली होती जा रही थी, मेरे सामने से, मेरे दाएं बाएं से। नमाजी उठकर जा रहे थे लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। सुबह की पहली किरण मस्जिद के फर्श पर पड़ी तो मैं उठा और घर आ गया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी परेशानी से मेरी तरफ बढ़ी और मेरा बाजू पकड़ लिया। किधर रह गए थे आप? मैं परेशान हो गई थी। मैंने बीवी के हाथ अपने बाजू पर देखे और चलते चलते कमरे तक आ गया। वो अब भी खड़ी मुझे देख रही थी।
کچھ نہیں، نماز پڑھنے گیا تھا، پھر سوچا گاؤں کا ایک چکر لگا لوں۔ ویسے گاؤں کی عورتیں تمہاری بہت تعریف کرتی ہیں، میں نے بامشکل مسکرا کر کہا تھا، جبکہ میرے اندر ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ اچھا، واقعی؟ کیا کہتی ہیں میرے بارے میں؟ وہ خوش ہوتی اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ یہی کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنی نیک اور معصوم بیوی ملی ہے۔ میں نے کہتے ہوئے بیوی کو دیکھا تھا، اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ اس نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی اور ناشتے کا کہہ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ ناشتے کے دوران بھی میں رات والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا ذہن دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ میرے ذہن میں ایک منفی سوچ اٹھتی تھی تو دوسری مثبت اٹھتی تھی۔ مثبت اور منفی سوچ کی جنگ میں تھک چکا تھا۔ میں نے کھانے کے دوران نامحسوس انداز میں سر کو جھٹکا تھا۔ ناشتے کے بعد میں صحن میں آ کر بیٹھ گیا اور بیوی برتن دھونے لگ گئی۔ صحن سے باورچی خانے کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ میں بیوی کی پشت کو گھور رہا تھا۔ کیا یہ عورت واقعی میں مجھے دھوکہ دے رہی ہے یا پھر یہ سب میرے دماغ کا فطور تھا؟ میں سوچ سوچ کر تنگ آ چکا تھا۔ زندگی میں سکون ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دم سے گھر میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ گھر سے باہر آ کر میں تیز تیز قدم اٹھاتا کھیتوں تک آیا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانس لی۔ سر کو نفی میں ہلاتے میں نے تمام تکلیف دہ خیالات ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری بیوی کی حرکتیں، اس کا بدلا انداز مجھ میں شک جیسی بیماری کو بھی پیدا کر رہا تھا۔ اور جب انسان شک کا شکار ہو جائے تو پھر اسے اچھے سے اچھے انداز پر بھی شک گزرتا ہے۔ میں بھی یہی تو کر رہا تھا، لیکن میں آنکھوں دیکھے مناظر کی نفی بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ شام کو میں گھر واپس آیا تو بیوی سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ شہر چلے، لیکن وہ نہیں مانی اور کہنے لگی کہ تم پہلے شہر میں سیٹ ہو جاؤ، گھر بنا لو، پھر میں تمہارے ساتھ شہر جاؤں گی۔ اس طرح سے اگر تمہارے ساتھ شہر چلی گئی تو تمہارے لیے سب بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم کہاں سے رہائش کا انتظام کرتے پھرو گے؟ میری بیوی نے مجھے زور زبردستی اکیلے ہی بھیج دیا تھا۔ مجھے بیوی پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ کوئی بھی زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ بات بگڑ جاتی اور میری ہی بدنامی ہوتی۔ اس لیے خاموشی سے واپس شہر آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب بیوی کا راز پتہ لگوا کر ہی رہوں گا۔ یوں ہی میں نے بے صبری سے ایک ہفتہ شہر میں گزارا تھا۔ مجھے بس اب اس وقت کا انتظار تھا جب میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑتا۔ آخر کو میں اتنا بے غیرت تو نہیں تھا کہ ایک ایسی عورت کے ساتھ رہتا جو شادی شدہ ہو کر بھی گھٹیا فعل کرتی رہے۔ ایک ہفتہ پورا ہونے سے ایک رات پہلے میں سامان سمیٹتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد میں جب گھر پہنچا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں نے منصوبے کے مطابق گھر کی پچھلی دیوار سے گھر کے اندر جانے کا سوچا تھا۔ میں گھر کے پچھلے حصے میں گیا اور دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا اور پھر دیے پاؤں چلتا گھر کے ایک اندھیرے کونے میں چھپ گیا اور بیوی کا راز کھلنے کا انتظار کرنے لگ گیا۔ مجھے بیٹھے ہوئے کو 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اب آہستہ آہستہ مایوسی ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب بس میں مزید انتظار نہیں کروں گا، اس لیے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن پھر اچانک سے میری نظر باہر دروازے کی طرف گئی۔ گھر کے باہر کوئی کھڑا تھا، دم سادے سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے سے باہر نکلی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ شخص میری بیوی سے بغل گھیرا ہوا اور پھر الگ ہو کر صحن کی طرف آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھا کہ میری بیوی اس شخص کو ہتھوڑی پکڑا رہی تھی۔ میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے میرے گھر کی دیوار وہ دونوں مل کر گرا چکے تھے۔ میں ہکا بکا کھڑا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی مکار عورت تھی وہ، میری پیٹھ پیچھے یارانے بنائے ہوئے تھے۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ ابھی اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ جا کر میں نے جیسے ہی قدم آگے کو بڑھائے، میں وہیں پتھر کا بت بن گیا۔ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا مجھے میرے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ تم سے کہا بھی تھا کہ اس عذاب کو ختم کر دو، اب دیکھو دوہری ہو رہی ہو۔ تکلیف سے وہ شخص غصے میں بولا تھا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، دکان والا میرے شوہر کا واقف کار ہے۔ اگر وہ میرے شوہر کو سب بتا دیتا تو تم بھی جانتے ہو کتنی بڑی قیامت آ جانی تھی۔ وہ دونوں زمین پر بیٹھتے باتیں کرنا شروع ہو چکے تھے۔ تم جانتے بھی ہو اپنے شوہر کی نظروں میں
خود کو کتنا مشکوک بنایا ہے۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے مجھے ہر ہفتے یہ دیوار توڑنا پڑتی ہے تاکہ وہ مجھ پر شک کرے اور خود ہی طلاق دے دے۔ اوپر سے یہ ایک عذاب علیحدہ مجھ پر آن پڑا ہے۔ میں نے تو تم سے محبت کی تھی، اماں نے زور زبردستی مجھے اس مستی کے سر پر ڈال دیا۔ جانتے بھی ہو کیسے برداشت کرتی ہوں میں اسے۔ میری بیوی ہاتھ جلاتی بولی تھی۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی معصوم نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں ہاں سب جانتا ہوں، اور میں جانتا تھا کہ تم نے اب تک اس معصومیت کو گلے سے نہیں اتارا ہوگا، اس لیے خود ہی دوا لے آیا ہوں۔ سب بس تم اسے کھا لو، جا کر ہاتھ جوڑنا۔ اور وہ اپنی جیب سے ایک پیکٹ نکال کر میری بیوی کو دیتے بولا تھا، اس سے پہلے میری بیوی اپنے پیٹ میں پلتے میرے معصوم بچے کی جان لیتی، میں تیزی سے آگے بڑھا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ یوں اچانک سے کھینچے جانے پر وہ اور پاس بیٹھا شخص ایک دم سے خوف زدہ ہوئے تھے۔ مجھے یوں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر میری بیوی کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ پہلے تو وہ ڈری تھی لیکن پھر ہنس پڑے۔ مجھے اس کی ہنسی اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ تمہیں طلاق چاہیے؟ مجھ سے ہاں طلاق چاہیے۔ میں نے اسے بازو سے پکڑے، جھنجھوڑ کر حرف حرف چبا کر بولا تھا، ہاں چاہیے مجھے تم سے طلاق نہیں، رہنا مجھے تمہارے ساتھ، میں اس سے محبت کرتی ہوں، سمجھے تم؟ میری بیوی بھی دبا دبا چیخی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم یہ بچہ پیدا کرو اور اسے میرے حوالے کر دو، پھر جہاں چاہے چلے جانا۔ میں نے بیوی کے سامنے جان بوجھ کر ایسی شرط رکھی تھی تاکہ وہ مجبور ہو کر اس بچے کو صحیح سلامت پیدا کرے۔ اس آدمی نے میری بیوی کو شرط ماننے سے روکا تھا۔ میں کیوں پیدا کروں تمہارا بچہ؟ میں اسے مار کر بھی تو آزاد ہو سکتی ہوں نا؟ اگر تم نے اسے کچھ بھی کیا تو طلاق تو نہیں، لیکن اپنی جان سے ضرور جاؤ گی۔ وہ لڑکا اس شرط ماننے سے روکنے لگا، لیکن میری بیوی نے جھٹ سے میری بات مان لی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور پھر میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ بچہ گود میں لیتے ہی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور گھر آ گیا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ میں نے اپنی معصوم بیوی کو طلاق دے دی ہے، جبکہ حقیقت کیا تھی میں جانتا تھا۔ وہ کتنی معصوم تھی میں جانتا تھا۔ لوگوں کا کام تھا باتیں کرنا، وہ کر رہے تھے۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور گاؤں سے تھوڑا دور ایک مکان لے کر وہاں رہنے لگ گیا۔ اب میری بیوی نے بھی شادی کر لی تھی۔ اس کا شوہر اسے بہت مارتا پیٹتا تھا۔ لوگ اب بھی اکثر مجھ سے کہتے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن میں خاموشی سے سن لیتا، کیونکہ میں اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ اپنے حساب کا بیوی کے کرتوت لوگوں میں بتاتا پھرتا۔ جب میرا بچہ بڑا ہوتا تو یہی لوگ اس کی جان کو آ جاتے اور اس سے بھی یہی باتیں سناتے۔ میری بیوی نے جو بھی کیا وہ اس کی سزا پا رہی تھی۔ اب اس کے پاس مار کھانے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس کا وہی عاشق اسے بدکردار تک کہہ دیتا تھا، لیکن وہ چپ چاپ سب برداشت کر رہی تھی۔ اس کے پاس اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے دوسری شادی ایک طلاق یافتہ لڑکی سے کر لی تھی۔ میری بیوی بانجھ تھی، لیکن وہ میرے بچے کو اپنی سگی اولاد کی طرح پیار کرتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی پرورش بہت اچھے انداز میں کی اور اسے اسکول بھیجا تاکہ اس کا مستقبل روشن ہو جائے۔ کیا مجھے اپنی جوان بیوی کو یوں اکیلے چھوڑ کر جانا چاہیے تھا؟ لیکن جس ویرانے میں ہم سارے مرد رہتے تھے وہاں بیوی کو اور خطرہ ہوتا، اور بیوی کا چکر تو شادی سے پہلے کا چل رہا تھا۔ دھوکہ تو وہ مجھے شہر میں رہ کر بھی دے سکتی تھی، کیونکہ اس کی نیت میں ہی کھوٹ تھا۔ کیا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے اپنا بچہ لے کر ٹھیک کیا تھا، یا مجھے اسے ایک بار اپنی اولاد کی خاطر سمجھانا چاہیے تھا؟